اگر کوئی خاتون حج یا عمرہ کرنے جاتی ہیں اور اس دوران ناپاکی کے ایام ان پر طاری ہو جاتے ہیں تو وہ حج یا عمرہ کیسے کریں گی، وہ شرعی مسئلہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم عمرہ دیکھ لیتے ہیں، عمرہ کیسے کریں گی۔ مثال کے طور پر فلائٹس کی جو ڈیٹس ہیں انہی دنوں میں ان کے ناپاکی کے ایام آ رہے ہیں۔ اب بہت ساری خواتین اس میں ٹیبلٹ لے کر اس کو روک لیتی ہیں اور وہاں جا کے عمرہ کر لیتی ہیں، تو ٹیبلٹ لے کر روکنا، یہ ڈاکٹرز اس کو سختی سے منع کرتے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کا فطری نظام ہے، اس کو ڈسٹرب کرنا، اس کے سائیکل کو چھیڑ چھاڑ کرنا، یہ جسمانی اعتبار سے بہت زیادہ نقصان کا سبب بنے گا، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی یہ کر لیتی ہیں اور خون بلیڈنگ وغیرہ نہیں ہوتی تو وہ پاک ہیں، اور وہ جیسے نارمل خواتین عمرہ کر رہی ہیں ویسے کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر وہ ٹیبلٹ نہیں لیتی ہیں اور انہی دنوں میں انہیں پیریڈز آنے ہیں مثال کے طور پہ، تو اگر مثال کے طور پہ پیریڈز آ چکے اور ابھی تک انہوں نے احرام کی نیت نہیں کی اور ابھی یہ کراچی سے ٹریول کر رہی ہیں، تو ان پر لازم ہے کہ میقات سے پہلے پہلے احرام کی نیت کریں، چاہے ناپاک ہوں۔ احرام کی نیت کرنے کے لیے پاک ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ناپاک عورت یا مرد بھی احرام کی نیت کر سکتے ہیں، اس کے لیے پاک ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور میقات سے بغیر احرام کے کراس کرنا اس صورت میں کہ آپ کا مکے جانے کا ارادہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ ناجائز ہے۔ آپ نے کراچی سے اگر جدہ جانا ہے تو پھر جدہ میں میقات آنے سے پہلے پہلے آپ نے احرام کی نیت کرنی ہے۔ اب وہاں پہ چلے گئے حرم شریف میں تو اب ہوٹل میں بیٹھے انتظار کریں، 3 4 5 دن کے بعد جب بھی خون منقطع ہوگا، اس کی عادت کے دن مکمل ہوں گے تو غسل کریں پاک صاف ہو کر، اور پھر جو ہے طواف کریں اور سعی کریں، قصر کرنا ہے، بال وغیرہ کاٹنے ہیں، اس کے بعد احرام کی پابندیوں سے باہر نکل جائیں گے اور عمرہ بالکل زبردست طریقے سے ہو جائے گا۔ یہ عمرے کے معاملات ہو گئے کہ وہاں جا کر انتظار کریں گی، پاک ہو گئیں، اس کے بعد انہوں نے طواف کرنا ہے، سعی کرنی ہے اور عمرہ مکمل کر لینا ہے۔ دوسرا حج کا معاملہ ہے کہ اگر خاتون حج پر گئی ہوئی ہیں اور حج میں یعنی 8 ذی الحجہ کو مینا کے لیے روانگی سے پہلے ان کو مخصوص ایام آ جاتے ہیں، تو اب یہ کیا کریں گی؟ یہاں بھی یہی معاملہ ہے، احرام کی نیت کریں اور حج میں ناپاکی کے ایام میں سب کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ مینا بھی جا سکتی ہے، وہ مزدلفہ جا سکتی ہے، وہ عرفات جا سکتی ہے، وہ شیطان کی رمی کر سکتی ہے، حج کے سارے مناسک وہ ادا کر سکتی ہے سوائے طواف کے۔ طواف الزیارہ اور طواف وداع جو کرنا ہوتا ہے حج میں وہ نہیں کر سکتی، باقی سب کر سکتی ہے ناپاک خاتون مخصوص ایام میں۔ تو احرام باندھیں گی، 8 تاریخ کو مینا چلی جائیں گی، مینا میں رہیں گی، نمازیں تو پڑھ نہیں سکتی، ذکر الہی میں وقت گزاریں، پھر عرفہ چلی جائیں گی، یوم عرفہ میں میدان عرفات میں ہوں گی، پھر مزدلفہ چلی جائیں گی، پھر رمی کریں گی، یہ سارے کام کریں گی، طواف نہیں کریں گی۔ طواف کے جب ٹائم آئے گا 10 تاریخ اور 10 کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے 12 تک، یہ جو ٹائم ہے طواف کا، اس میں اگر وہ پاک ہو جاتی ہیں تو فوراً جا کر طواف الزیارہ کر لیں اور پھر سعی وغیرہ کر لیں، حج ادا ہو جائے گا۔ لیکن مثال کے طور پر وہ جو طواف الزیارہ کا لازمی ٹائم ہے وہ نکل رہا ہے اور ابھی تک یہ پاک ہو نہیں رہی ہیں، ان کی ڈیٹ مثال کے طور پہ 15 ذی الحجہ کو ان کو پاک ہونا ہے، تو یہ نہیں کہ ٹائم کا خیال کرتے ہوئے ناپاکی کی حالت میں طواف کر لیا، نہیں، اب ان کی مجبوری ہے تو یہ انتظار کریں گی، چاہے طواف الزیارہ کا واجب وقت نکل جائے، ان کو انتظار کرنا ہے، یہ انتظار کریں گی۔ جب یہ پاک ہو جائیں تو پھر طواف الزیارہ کر لیں، ساتھ میں سعی کر لیں، اور یہ ان کا حج بالکل ادا ہو جائے گا، کوئی دم کوئی بدنہ وغیرہ ان پر لازم نہیں ہوگا۔ یہ وہ سچویشن ہیں جن میں ان کے پاس انتظار کرنے کا آپشن موجود ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر کسی بہن نے واپسی آنا ہے، ان کی مدینہ روانگی ہے، ساری فیملی نے مدینہ آنا ہے، وہ ویٹ نہیں کر سکتے، یا ان کی واپسی کراچی یا اپنے ملک کی فلائٹ ہے اور یہ ویٹ نہیں کر سکتی ہیں، اور یہ فلائٹ کے دن تک ناپاک ہی رہتی ہیں، تو اب کیا کریں گی؟ مثال کے طور پر یہ 8 کو ناپاک ہوئیں اور ان کو پاک ہونا ہے مثال کے طور پہ 15 کو، اور انہوں نے 14 تاریخ کو مدینہ روانہ ہونا ہے، 14 ذی الحجہ کو، ان کا تو خون منقطع ہو نہیں رہا اور یہ انتظار کر نہیں سکتی کیونکہ ساری فیملی سارے محارم نے مدینہ چلا جانا ہے، تو یہ اکیلے تو وہاں ٹریول کر نہیں سکتی ہیں، یا کراچی کی فلائٹ ہے یا اپنے ملک کی فلائٹ ہے پاک ہونے سے جسٹ پہلے، تو اب کیا کریں گی؟ تو اب ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کی مجبوری ہے یہ ناپاکی کی حالت میں ہی غسل وغیرہ کر لیں، صاف ستھرا ہو جائے بندہ، اور ناپاکی کی حالت میں ہی یہ طواف کر لیں، سعی کر لیں، ان کا حج بھی ادا ہو جائے گا، ان کا عمرہ بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن اب چونکہ انہوں نے ناپاکی کی حالت میں عمرہ یا حج کیا ہے تو اب عمرے کے کیس میں ان کو دم دینا پڑے گا،
یعنی حدود حرم میں چھوٹا جانور یعنی بکرا وغیرہ قربان کرنا ان پر لازم ہوگا، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں جب بھی طواف کیا جائے تو دم لازم ہوتا ہے۔ اور حج کے کیس میں اگر یہ طواف الزیارہ ناپاکی کی حالت میں کرتی ہیں تو پھر ان کو بدنہ کی قربانی کرنی پڑے گی حدود حرم میں۔ بدنہ یعنی بڑا جانور، اونٹ یا گائے وغیرہ۔ تو عمرہ اگر ناپاکی کی حالت میں کر لیا طواف تو دم دینا پڑے گا، حدود حرم میں چھوٹا جانور قربان کر دیں۔ اور حج اگر ناپاکی کی حالت میں مجبوری کی وجہ سے کہ واپسی کی فلائٹ آ گئی ہے اور ابھی تک یہ پاک نہیں ہو رہی ہیں تو پھر طواف الزیارہ ناپاکی کی حالت میں کریں، سعی کریں، اور اس ناپاکی کی حالت میں کیے گئے طواف پر بدنہ کی قربانی کریں، یعنی اونٹ یا گائے وغیرہ حدود حرم میں قربان کرنا ہوگا۔